السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ وتھ نیو ریسیپی۔ گلا بہت خشک ہے، روزہ ہے، وائس اوور کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، لیکن ڈیمانڈ تھی کڑی پکوڑے کی تو ریسیپی تو اپلوڈ کرنی تھی، تو اسی لیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ تو 1.5 کپ بیسن لیں گے اور اس کو درمیانی آنچ پہ روسٹ کر لیں گے، ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے، خوشبو آنے لگے اس کو ایک باؤل میں لے کے 500 گرام دہی ایڈ کر کے اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے، اس طرح کوئی لمس نہ رہے بیسن میں۔ جب لمس ختم ہو جائیں گے بیسن میں، اس کے بعد پانی ایڈ کرنا اس کو۔ اب ہم 2 سے 3 اسپون آئل ایڈ کریں گے اور اس میں کری لیوز ایڈ کر دیں گے، 1-2 سیکنڈ کے لیے سوٹے کریں گے، ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے زیرہ۔ آپ چاہیں تو ساتھ ہی ایڈ کر سکتے ہیں کری پتہ اور زیرہ۔ پھر اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ، ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس میں مسالہ ایڈ کریں گے۔ مسالہ اس میں جائے گا 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی، 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر۔ اب یہ مسالہ اس طرح ڈرائی ہو جائے گا تو ہم نے اس کو بھوننے کے لیے، یہ کچا نہ رہے، تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس مسالے کو بھونیں گے، اس میں 1 ٹیبل اسپون میں نے ایڈ کر دیا سالٹ۔ اب یہ دیکھیں مسالہ بھن گیا، ٹھیک ہے؟ میں نے پانی ایڈ کیا تھا اس لیے اب مسالہ کچا نہیں ہے۔ مسالہ بھن جائے گا تو مکسچر جو ہم نے ریڈی کیا تھا بیسن دہی کا، اس کو ہم ایڈ کر دیں گے۔ اب اس کو میڈیم فلیم پہ بوائل آنے تک پکائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب اس میں بوائل آنے لگے اس طرح دیکھ لیں، مطلب آپ کا بیسن اتنا ہونا چاہیے کہ پانی ایڈ کرنے کے بعد اتنا پتلا ہو دہی کا مکسچر۔ پھر میں نے اس کو لو فلیم پہ 2 گھنٹے پکایا، اور لو فلیم پہ پکانے کے بعد اس کی تھکنیس ایسی ہو گئی۔ اگر آپ کو گاڑھا رکھنا ہے تو اور بھی پکا سکتے ہیں۔ جب اس میں بلبلیاں آنے لگے ہیں تو سمجھ جائیں کڑی ریڈی ہو چکی ہے۔ تو اب تیار کرتے ہیں پکوڑے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے انین، رفلی چاپ کی ہوئی انین ہے، ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے پوٹیٹوز، فریش کورینڈر اور گرین چلی چاپ۔ پھر ایڈ کرتے ہیں چلی فلیکس، سالٹ ایڈ کر کے بیسن ڈال کے اس کو ہلکا سا پانی، تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس کا مکسچر زیادہ پانی والا نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کو تھوڑا تھک رکھیں گے۔ تھک رکھیں گے تو پکوڑے اچھے بنیں گے، بہت زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا۔ وہ جو پکوڑے چپٹے چپٹے سے بنتے ہیں، پھر پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے پکوڑے چپٹے ہو گئے، اچھے نہیں لگ رہے، شیپ اچھی نہیں ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنا پانی والا بیسن ہوتا ہے کہ وہ اندر جاتے ہی فلیٹ ہو جاتا ہے آئل میں، تو اس لیے آپ کو بیسن تھوڑا تھک رکھنا ہے۔ اس طرح کر کے سارے پکوڑے میں ریڈی کر لوں گی۔ 2-3 بیچ میرے تیار ہوئے تھے کیونکہ میں نے پکوڑے تھوڑے زیادہ ڈالے تھے، اور پھر جب کڑی پکوڑا بنے اور پکوڑے کا ایک چکر بچے نہ کھائیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے تھوڑے یوز ہو گئے تھے اور پھر تھوڑے ہم نے کڑی میں ڈال دیے تھے۔ تو یہ سارے میرے پکوڑے تیار ہو گئے۔ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس لیے بیل آئیکن پریس کر دیں، لائک شیئر کامنٹ کیجیے گا، اور اگر کوئی ریسیپی چاہیے تو کامنٹ باکس میں مجھے مینشن کریں کون سی ریسیپی چاہیے، میں وہ ریسیپی اپلوڈ کروں گی۔ تو میں نے یہاں پہ سارے پکوڑے ریڈی کر لیے تھے، اور پھر میں یہاں پہ تیار کروں گی بگار۔ بگار کے لیے ہم لیں گے 1 کپ آئل، اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاز۔ پیاز کے ساتھ ہم ایڈ کریں، پیاز تھوڑی زیادہ ڈالنی ہے کیونکہ اس میں بگار کی خوشبو آئے گی، کیونکہ مسالے تو ہم نے زیادہ ڈالی نہیں ہے کڑی میں۔ جب پیاز نرم ہو جائے گی تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ثابت مرچ، زیرہ اور کڑی لیوز۔ تو اب اس کو ہم مسلسل چلائیں گے تاکہ پیاز ہماری ڈارک نہ ہو جائے اور سارا بگار جو ہے وہ ایک ہی کلر کا خوبصورت سا تیار ہو۔ تو بس کڑی میں سارا بگار ڈال دیں اور کڑی تیار ہے۔ جس چیز کے ساتھ بھی اب سرو کرتے ہیں وہ سرو کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ پھر میں ملتی ہوں نیو ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔